نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 88 سے 91 تک۔ فما لکم فی المنافقین، تو کیا ہوا ہے تمہیں منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ بن گئے ہیں۔ فئتن ایک گروہ کو کہتے ہیں، فئتین اس کی مثنیٰ یعنی دو گروہ بن گئے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، یا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، ارکسہم اوندھا کر دیا ہے انہیں، بما اس وجہ سے جو کسبو انہوں نے کمایا۔ اتریدون کیا تم سب چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم سب ہدایت پر لے آؤ، من اس کو اضل اللہ جسے گمراہ کر دیا ہو اللہ نے۔ اضل یضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کر دینا، اللہ اللہ نے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اسے ہدایت پہ لے آؤ گے؟ ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، ازلال یضلل ہوتا ہے گمراہ کر دینا، ومن یضلل اللہ، یہ دراصل جو یضلہ تھا نا، تو جو ڈبل لام تھا جب وہ کھل گیا تو وہ بن گیا یضلل۔ اب اس کو آگے ملانے کے لیے یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تاجدہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے۔ وجدہ یجدو ہوتا ہے پانا، تاجدو تم پاؤ گے یا آپ پائیں گے، اور لن جو ہے یہ مضارع کے لیے تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا، ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ ودو وہ چاہتے ہیں، ودا یا ودو ہوتا ہے چاہنا، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم سب کفر کرنے لگو، یہاں مادمی کفر مراد ہے، کما جیسا کہ کفرو ان سب نے کفر کیا، فتکونون پھر تم سب ہو جاؤ، کانا یکون سے تکونون تم سب ہو جاؤ، سواءن برابر، فلا تتخذو پس نہ تم بناؤ، اتخذا یتخذو اتخاذ ہوتا ہے پکڑنا بنانا، تتخذو تم بناؤ، یہ اصل میں تھا لا تتخذونا، تو اب نون ڈراپ ہو گیا تو بن گیا فلا تتخذو پس نہ تم بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، ولی ان کی جمع اولیاء، کسی کو دوست نہ بناؤ ان میں سے یعنی ان منافقین میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ سب ہجرت کر جائیں، ہاجرہ یہاجرو ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ دینا، چھوڑ کے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جانا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ روگردانی کریں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، وَلَّا یُوَلِّی ہوتا ہے منہ موڑ جانا، تولو وہ سب منہ موڑ جائیں، روگردانی کریں یعنی وہ ہجرت نہ کریں، پھر کیا کرو، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، یہ فعل امر ہیں دونوں، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیثو جہاں بھی، وجدتموہم تم پاؤ انہیں، ایک ہی روٹ ہے دیکھیں، وجدہ اسی سے بدل بدل کے لفظ بنتے جا رہے ہیں، وجدتم تم پاؤ، ہم انہیں، وجدتموہم تم سب پاؤ انہیں، ولا تتخذو اور نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، منہم ان میں سے، ولین کوئی دوست، پیچھے ہم نے پڑھا اولیاء وہ اسی کی جمع تھی ولین کی، ٹھیک ہے، تو اب یہ واحد آ گیا، کوئی دوست نہ بناؤ ان میں سے کسی کو بھی، ولا نصیرا اور نہ مددگار، ان میں سے کسی کو بھی اپنا رفیق، اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، الا الذین سوائے ان لوگوں کی، یصلون جو جا ملے ہوں، وصل یصل ہوتا ہے ملنا، وصل جیسے ہوتا ہے نا، متصل بھی، جیسے میں نے آپ کو جب ضمیر بتا رہی تھی کہہ رہی تھی ضمیر متصل جو ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وصل کا کہتے ہیں نا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں،
مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو یہ وہی وصل ہے، ملنا. مگر وہ لوگ جو یسلونا جا ملے ہوں، الا قوم ایسی قوم سے، بینکم کہ تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن معاہدہ ہو، میثاق ہو، صلح کا کوئی ایگریمنٹ اگر ہو، او یا جاؤکم آئیں وہ سب تمہارے پاس، حسرت ہچکچاتے ہوں، تنگ ہوتے ہوں، صدورہم ان کے دل، صدر ان کی جمع صدور، حسیرہ یحسر ہوتا ہے تنگ ہونا، ہچکچانا، ہیزیٹیٹ کرنا. حسرت صدورہم ہچکچاتے ہوں ان کے دل یا تنگ ہوتے ہوں ان کے دل، ان یہ کہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے جنگ کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہوں، ہچکچا رہے ہوں. قاتل یقاتل ہوتا ہے جنگ کرنا. او یا یقاتلو وہ جنگ کریں، قومہم اپنی قوم سے، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، تم لوگوں سے بھی لڑنا نہیں چاہتے. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لسلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں. سلطہ یسلط ہوتا ہے مسلط کر دینا، لام تاکید کے لیے ہے، ضرور مسلط کر دیتا ہم ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم تو ضرور وہ لڑتے تم سے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ سب ایک طرف رہیں تم سے. اعتزلہ ہوتا ہے کنارہ کش ہونا، ایک طرف ہونا. معتزلہ ایک فرقہ بھی تھا نا، الگ رہنا اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کش رہنا. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس نہ وہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، السلامہ صلح و سلامتی کی درخواست. اب ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ جو لم ہے نا، یہ لم کا اثر ان تینوں پہ آئے گا، یقاتلو پہ بھی، فلم یقاتلوکم پس نہ وہ جنگ کریں تم سے. ٹھیک ہے، ایک کام تو یہ ہو گیا کہ تم سے لڑنے کے لیے ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں، وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، السلامہ صلح کی درخواست. فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ نے، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ. یعنی اگر وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہاری طرف صلح کی درخواست ڈالتے ہیں، تو تمہارے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ تم ان کی صلح کی درخواست کو قبول کر لو. ٹھیک ہے، ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے. یہ تیسری قسم کے لوگ ہو گئے. یہ سین جو ہے نا، یہ اسے کہا جاتا ہے حرف مستقبل کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، حرف استقبال آئی تھنک اس کا نام ہوتا ہے، جو مستقبل کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو جو مضارع ہے اس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے، لیکن جب سین لگ گیا تو اس نے باؤنڈ کر دیا کہ یہ اب مستقبل ہے. ان قریب تم پاؤ گے، ستجدونا اگر سین نہ ہوتا تجدونا تم پاؤ گے یا تم پاتے ہو، لیکن ستجدونا یا مستقبل ہو گیا لازمی طور پہ. ان قریب تم سب پاؤ گے، آخرینا آخر دوسرا، آخرینا کچھ دوسروں کو، کچھ دوسرے لوگوں کو تم پاؤ گے، یریدونا جو چاہتے ہیں، این یامنو کہ وہ امن میں رہیں، کم تم سے. آمنا امن میں رہنا، یامنونا تھا اصل میں، یہ یامنونا، یہ جو ان مصدریہ ہے اس کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. این یامنو کہ وہ امن میں رہیں. کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ مصدریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس ان کی وجہ سے نا اب ترجمہ اس کا ایسے بنے گا، ویسے تو ترجمہ یامنو کا بننا تھا کہ وہ امن میں رہتے ہیں یا رہیں گے،
अब तर्जुमा बनेगा कि वो अमन में रहें, ठीक है, अन या अमनू, कि वो अमन में रहें, यानी उसका तर्जुमा मस्तर की तरह से फिर हम करते हैं कि वो ऐसा करें, करेंगे नहीं, करते हैं भी नहीं, करें, ठीक है। तो ये होता है मस्तर। अन तो मतलब ये के भी अन का मतलब होता है। तो यहाँ पे अन मस्दरिया का मतलब है अन या अमनू, कि वो सब अमन में रहें कुम तुमसे, व या अमनू, और वो अमन में रहें कौमहुम, अपनी कौम से। कुल्लमा, जब कभी, जब जब कभी, रुद्दू, वो लौटाए जाते हैं। रद्दा या रुद्दू होता है फेरना, लौटाना, ये मजहूल है, लौटाए जाते हैं। रुद्दू पहले अर्थ के जो पेश है ना, इससे पता चलता है कि ये मजहूल बन गया, पैसिवाइज हो गया, लौटाए जाते हैं। लेकिन जब जब भी वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनाती, फितना की तरफ, उरकिसू, तो औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। ये लफ्ज पहले भी हमने पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था, तब पढ़ा था अरकासाहुम, वल्लाहु अरकासाहुम, अल्लाह ने उनको औंधे मुंह कर दिया है, उल्टा दिया है। यहाँ अब पैसिवाइज है, उरकिसू, वो औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। फीहा, उसमें, फाइन, फिर अगर, लम या ताजिलूकुम, ना वो सब किनारा कश रहें तुमसे। ये जो लम है ना, जो मैंने पीछे गलती से कह दिया था, इस लम का असर आएगा अगलों पे भी। लम या ताजिलूकुम, ना वो किनारा कश रहें तुमसे। ए ताजला या ताजिलू, या ताजिलू का मतलब क्या हुआ, किनारा कश रहना, कुम तुमसे। तो लू जमा के लिए है, ये या ताजिलूना था, नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से, ये बन गया लम या ताजिलूकुम, ना वो सब किनारा कश रहें तुमसे। वयुल्कू, और ना वो पे डालें। अब ये जो लम है उसी का तर्जुमा यहां भी करेंगे। वयुल्कू, और ना वो पेश करें या डालें, अलका युल्की होता है डालना, इलेकुम, तुम्हारी तरफ, अस्सलामा, सुलह, ना डालें तुम्हारी तरफ सुलह की दरखास्त। वयकुफू, और ना रोके, कफ़ा यकुफू रोकना होता है, पहले भी हमने ये पढ़ा है, और ना वो रोकें, ऐदियहुम, अपने हाथों को। अब तर्जुमा करते हुए आपने ये बहुत गौर से ध्यान से देखना है कि यहाँ पे बार बार ना क्यों आ रहा है। ये एक ही नून है, सॉरी लम है, जिसका मतलब है ना, और उसी का तर्जुमा हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ है, फ़ाइल लम या ताजिलूकुम, फिर अगर ना वो एक तरफ रहें तुमसे, ना वो किनारा कशी करें तुमसे, व युल्कू इलैकुमुस्सलामा, और ना वो सुलह का पैगाम दें तुम्हें, और यहाँ भी लम आ गया। व यकुफू ऐदियहुम, और ना रोकें अपने हाथों को, यानी तुमसे लड़ाई के लिए अपने हाथ ना रोकें, फिर तुम क्या करो। ऐदी जो है यदुन के लिए दोनों हाथों के लिए आता है। फखुजूहुम, तो पकड़ो उनको। आखज़ा या खुजू, पकड़ना, फेल अमर, खुजू, पकड़ो, हम उनको। वक़्तुलूहुम, क़तल यक़्तुलू से फेल अमर, वक़्तुलू, और कत्ल करो, हम उनको। हैसु, जहां भी, तक़िफ़्तुमूहुम, पाओ तुम उनको, जहां भी पाओ, यानी हरम के अंदर हो या हिल में हो या हरम में हो, जहां भी तुम उन्हें पाओ, उन्हें पकड़ो, कैद कर लो या उन्हें कत्ल कर दो। व उलाइकुम, और यही लोग हैं, जअलना, हमने बनाई है, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, उन पर, सुल्तानम मुबीना, खुली दलील, जाहिर हुज्जत, हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत अता फरमा दी है इन लोगों के खिलाफ, इन्हें पकड़ो, कैदी बनाओ या कत्ल करो। अब हम थोड़ी सी इसकी वजाहत देखेंगे तो ही समझ आएगी। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, तुम्हें क्या हो गया है मुनाफिकों के बारे में, तुम्हारे दो गिरोह बन गए हैं। तुम दो तरह से, ये एक जो इस्तफाम है ना, इसे कहते हैं इस्तफाम इनकारी, इनकार के लिए, यानी तुम्हारे दरमियान
ان منافقین کے بارے میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد بعض علماء کے نزدیک وہ منافقین ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے۔ 300 لوگوں کو لے کے عبداللہ بن ابی واپس آ گیا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اور ان منافقین کے بارے میں اس وقت کے مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، انہیں قتل کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ اسے مسلط کے خلاف سمجھتا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ اس سے مراد ہے کہ وہ احد والے منافقین ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ منافقین وہ ہیں جنہوں نے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم بہت زیادہ تفصیل میں تو جانے کا نہ موقع ہے اور نہ ہم زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو یا فرما رہے اللہ تعالیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ودو، وہ تو چاہتے ہیں کاش تم کفر کرنے لگو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، مانوی کفر مراد ہے اس سے، فتکونون سوان، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس نہ بناؤ ان میں سے کسی کو بھی دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ اب اگر یہ والی آیت جب ہم دیکھتے ہیں نا پھر پتہ یہی چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ دوسرے والے منافقین مدینہ نہیں ہے، منافقین مکہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ترک وطن نہیں کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی ترک وطن نہ کریں، ہجرت نہ کریں، تو اب تمہارے پاس کھلی دلیل موجود ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی ہجرت ہے وہ بتائے گی کہ وہ جو ہیں ان کا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، چاہے حرم کے اندر ہوں یا باہر ہوں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پکڑو ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور نہ مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ، اب کون سے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں، کون سے لوگ ایگزمپٹ ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کون سے والے ہیں؟ نمبر 1، جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے یا ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں۔ نہ وہ اپنی قوم سے پنگا لینا چاہتے ہیں اور نہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، یعنی ان کا لڑنے کا کچھ لوگوں سے تو لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا، جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے جو لوگ مستثنا ہیں ان کے بارے میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے تم جنگ نہ کرو، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ جو ایسی ایک کیفیت رکھی ہے نا کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، تو اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل بات ہو جاتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے اس نے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی اس کے خلاف کوئی اقدام مت کرنا۔ اگر یہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں، تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں چھوڑی ہے۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ ٹھیک ہے، اب تیسری قسم کے لوگ ہیں، ستاجدونا، عنقریب تم پاؤ گے یا تم پاؤ گے کچھ لوگوں کو ایسا بھی جن کا بظاہر دل یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، وہ بھی منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہے، اور اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرنے لگ جاتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی سمجھیں ساتھی، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی جن کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ دونوں سے ہی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کی طرف تو اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. یعنی کہ جب کبھی ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا موقع ملتا ہے تو اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں اس میں، یعنی پھر ان کے خلاف لڑنے لگ جاتے ہیں. پس اگر نہ وہ کنارہ کش رہیں تم سے، نہ وہ پیش کریں تمہاری طرف صلح و سلامتی کی درخواست، نہ روکیں اپنے ہاتھ جنگ سے، تو پھر اب تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم انہیں پکڑو، قیدی بناؤ، قتل کرو، جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں. ان کا تمہارے اوپر اب کوئی ایسی حجت باقی نہیں رہی کہ تم ان سے اپنے ہاتھ روکے رکھو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے ان پر واضح دلیل، یعنی اب تم ان سے لڑ سکتے ہو. تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ کتنی قسم کے لوگ ایگزمپٹ ہیں جن سے لڑنا نہیں ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے جن کے درمیان اور تمہاری قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ان سے تم نے نہیں لڑنا، ٹھیک ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. ایک وہ ہیں کہ جن کے دل تنگ ہوتے ہیں تم سے بھی لڑنے سے اور اپنی قوم سے بھی وہ لڑنا نہیں چاہتے. اللہ نے تمہیں ان سے بچایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو احسان کے طور پہ پیش کیا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عباس نہیں، حضرت عباس، ٹھیک ہے. بنی ہاشم کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے. یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تو تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے نہیں تھے اور لڑنا پسند بھی نہیں کرتے تھے. حضرت عباس جو حضرت کے چچا تھے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ظاہری طور پہ وہ کافروں کے کیمپ میں تھے، انہی کے ساتھ آئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عباس کو قتل کرنے سے روک دیا تھا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا تھا. تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، ایک یہ دوسرے طرح کے یہ لوگ تھے. اور تیسری طرح کے یہ لوگ تھے کہ جو ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ان کے بارے میں بڑی سخت بات کی گئی ہے. یہ ایسی سخت بات تو شاید منافقین مدینہ کے بارے میں بھی کبھی نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہی ہے کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے ان کے بارے میں تمہاری طرف سے. اب ان آیات کو کی تلاوت سنیں، تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کریں، ساتھ ساتھ ترجمے پہ دھیان دیا کریں اور لکھے ہوئے ترجمے کو نہ دیکھیں بلکہ آیات کو دیکھا کریں، تاکہ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس حد تک جو ابھی آپ نے پڑھا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے کتنی سمجھ آ گئی ہے. پوری توجہ سے، دھیان سے، کنسنٹریشن کے ساتھ. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا
إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.